الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وتركنا عليه في الآخرين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہ بات بجا ہے کہ آج یوم عاشور ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ. تمام جہان سوز میں ڈوبا ہوا، تمام جہان غم حسین میں ڈوبا ہوا، لیکن حضرت امام حسین کی ذات اقدس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اس ذوق سے پڑھنا کہ انسان کے ہونے کا ثبوت مل جائے، یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اللہ رب کریم نے جتنی بھی عبادات ہمیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی، اللہ کسی عبادت میں شریک نہیں ہے. ہاں، ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں اللہ مومنوں کے ساتھ شریک ہے، اور وہ درود پاک کی عبادت ہے کہ اللہ درود پاک میں مومنوں کے ساتھ شریک ہے. اور درود پاک بھی کسی عام شخصیت یا ہستی پر نہیں ہے، اس ہستی پر ہے جو دنیا کے کسی کونے میں درود پڑھتا ہے، سلام کہتا ہے، تو حضور درود کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سو لہٰذا جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا وقت آئے تو جھوم کر پڑھا کرو، دل میں کیفیت طاری ہو اور پتہ چلے کہ کوئی شخص اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے. خشک غنچوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک غنچوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو
وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر، پڑھ لے درود، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تو پھر ذوق سے سلام پڑھنا چاہیے، ذوق سے درود پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا تعلق سورہ صافات 23ویں پارے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب کریم نے اپنے جواں سال بیٹے کی قربانی مانگی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تمہاری کیا رائے، کیا خیال اور کیا ارادہ ہے۔ تو بیٹے نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے والد بزرگوار اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جب وہ وقت آئے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو کے ابتدائی اور انتہائی معاملات کو اقبال نے ایک شعر میں بند کر دیا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ یہ حرم کعبہ کی بنیاد اور بقا کی جو داستان ہے، جس کی ابتدا میں خون اسماعیل ہے اور انتہا میں خون حسین ہے۔ اگر آپ تاریخ پہ غور کریں تو حضرت آدم علیہ نبی جنا سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک لوگوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن اس وقت سے جب سے حسین نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت اور بقا کے لیے قربانی دی ہے، اس وقت سے اب تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ خدائی کا دعویٰ بھی ہوا، رسالت کے دعوے بھی ہوئے، نبوت کے دعوے بھی ہوئے، لیکن آج تک کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے آج تک حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور قیامت تک کوئی حسین ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ حسین کائنات میں ایک ہی ہے، دوسرا حسین کوئی نہیں۔ لہذا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تسلیم و رضا پہ جب لٹا دیا، چھری گلے پہ چلائی، تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یہ خواب تھا جو تو نے پورا کر دیا ہے، لیکن وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیرے بیٹے کے لیے جنتوں سے مینڈا بھیجا ہے اور اس کا فدیہ دے دیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ قربانی تیری اولاد سے لی جائے گی اور وہاں فدیہ نہیں دیا جائے گا، وہاں جنت سے مینڈا نہیں آئے گا، وہاں
فرشتوں کو دکھاؤں گا کہ فرشتوں جس انسان پہ، جس خلیفہ پہ تم نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہاتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جسے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم یہ ابتدا ہے، اور ابتدا ہی میں سب کچھ لے لیا نہیں جاتا، جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پھر دکھایا جاتا ہے۔ اور کربلا میں جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ رب کریم نے کس خلیفہ کے لیے کہا تھا، تو فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اسی حسین کے لیے تو میں نے دنیا بنائی۔ اب لوگ کہیں گے کہ حضور کے لیے دنیا بنائی ہے، تم حسین کے لیے کہہ رہی ہو۔ بیدم شاہ بارسی نے کہا نا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ علی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں انسانیت نے قدم رکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 300 سال تک اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، دعا قبول نہ ہو تو کوئی بات تو ہوگی۔ اللہ کا نبی دل میں ارادہ کر لے تو اللہ بات کو پورا کر دیتا ہے، لیکن یہاں 300 سال گزر گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہماری بخشش نہ فرمائی، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ 300 سال کے بعد اللہ رب کریم نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، حضرت آدم کے دل میں بات القاء کی، دل پہ بات اتاری کہ آدم اگر یوں ہی قیامت تک بھی کرتا رہے گا تو بات نہیں بنے گی، میں تجھے بتاتا ہوں، یوں دعا کر پھر تیرے ہاتھ اٹھنے ہوں گے اور میری قبولیت ہوگی۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت محمود، اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں محمد کے وسیلہ سے کہ تو محمود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَبِحَقِّ عَلِيٍّ وَأَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے اللہ حضرت علی کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَنْتَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَبِحَقِّ حَسَنٍ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ، اے اللہ حسن کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو قدردان ہے۔ وَبِحَقِّ حُسَيْنٍ وَأَنْتَ قَدِيمُ الْإِحْسَانِ، اے اللہ حضرت حسین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو قدیم الاحسان ہے، بڑا پرانا رحم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تو یہ 5 ہستیاں ہیں جن کے طفیل اللہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ وَتِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ،
فی ذریت الحسن والحسین، اور ذریت حسن و حسین سے 9 ائمہ کے وسیلہ سے، معصومین کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی استجب دعانا، اللہ تعالیٰ اب جو تو نے کہا ہے نا ان کے وسیلہ سے میں نے دعا کی ہے، استجب دعانا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ تو اسی لیے بیدم شاہ پارسی نے کہا ہے کہ یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جو مقصود کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب کریم نے کائنات کو بنایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین سلام اللہ علیہما کے فضائل کو بیان کیا۔ آپ نے علماء سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب، میرے لیے تیرا قیام طویل ہوتا ہے، حسین کے لیے تیرا سجدہ طویل ہونا چاہیے، اور جب تک یہ خود نہ اترے سجدہ طویل کیے رکھنا۔ سجدہ طویل ہو گیا، جب تک حسین خود نہیں اترے رسول پاک نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ سیدات النساء العالمین کو معلوم ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا حضرت امام حسین سے فرمانے لگی کہ بیٹا، نبیوں کے تاجور، نبیوں کے پیشوا اور مقتدا، آپ ان کی پشت پہ سوار ہو گئے اور جب تک اترے نہیں انہوں نے سجدہ طویل کیے رکھا۔ مشقت میں آپ نے نبی کو مشقت میں ڈال دیا۔ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اے سیدہ کیا ہو رہا تھا؟ فرمانے لگی مجھے معلوم ہوا کہ آپ سجدے میں تھے اور حضرت حسین آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ سمجھا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ نبی کی ذات کو یوں مشقت میں نہیں ڈالا کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ جو تکلیف میں آئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کا رونا مجھے رلا دیتا ہے۔ حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ پھر وہ دن آیا سیدہ فاطمہ زہرا نے کبھی حسین علیہ السلام کو اف تک نہیں کہا۔ پھر ایسا ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت حسین پاک اور آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم دونوں آپ کی گود میں ہیں۔ رسول پاک پیار کر رہے ہیں۔ پیار کرتے کرتے وقت آ گیا کہ حضرت جبریل آئے اور کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے ایک ان دونوں میں سے ایک تمہارے پاس رہے گا، ایک ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل بتاؤ کسے اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں گے اور کسے اپنے پاس رکھیں گے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اختیار اللہ رب کریم نے آپ کو دیا ہے، چاہے تو حسین کو اپنے پاس رکھ لو، چاہے تو ابراہیم کو اپنے پاس رکھ لو۔ اللہ رب کریم کے پیارے حبیب ایک نگاہ اپنے شہزادے حضرت ابراہیم پر ڈالتے ہیں، ایک نگاہ حضرت امام حسین پر ڈالتے ہیں اور ایک نگاہ سیدہ فاطمہ زہرا کے چہرہ اقدس پہ ڈالتے ہیں۔ دل نے فیصلہ کیا کہ اے نبیوں کے تاجدار، اگر حسین جائے گا تو فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی،
اگر حسین جائے گا تو کربلا بپا نہیں ہوگی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ لوگ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین کے قدموں پہ 72 قربان ہوئے، لیکن وہ جو سب سے پہلے حسین پہ قربان ہوا وہ نبی کی ذات کا لخت جگر حضرت ابراہیم ہے۔ سب سے پہلے جو ذات حضرت امام حسین پہ قربان ہوئی وہ نبی کے بیٹے کی ذات ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ حسین وہ ہے جس کی ذات پر نبیوں کے تاجدار نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اب کربلا کی ابتدا رسول پاک نے اپنے بیٹے سے کی ہے۔ عرب میں 3 طرح کے مشہور قبائل تھے اور تینوں جنگجو تھے۔ ان میں ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح نہیں کیا کرتے تھے جب تک تیر اندازی میں ماہر نہیں ہو جاتے تھے۔ بیٹا جوان ہو گیا، جب تک وہ تیر اندازی میں ماہر نہیں ہوا تب تک اس کا نکاح نہیں کیا۔ بیٹی جوان ہوئی، جب تک تیر اندازی میں ماہر نہیں ہوئی تب تک اس کا نکاح نہیں کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ، آپ کی ایک بہن جن کا نام میمونہ ہے، ان کا نکاح ابو مرہ کے ساتھ ہوا۔ ابو مرہ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جو نام بتائیں گے کیا اس نام کی لاج بھی رکھو گے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، علماء سے بزرگوں سے نام پوچھا جاتا ہے تو بزرگ پھر جو نام کہتے ہیں وہی اپنے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کیا اس نام کی لاج بھی ہوگی؟ کہا ہاں امیر المومنین، ہم اس نام کی لاج رکھیں گے جو نام آپ ادا کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر اس کا نام لیلا رکھ دو۔ خوشی سے تشریف لے گئے، نام لیلا رکھا گیا، جوان ہو گئی، پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رشتہ تلاش کرنے لگے۔ اب یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی ہیں، ان کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ ابو مرہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ رشتہ تلاش ہونے لگا اور کہا کہ چونکہ تم بھی رئیس طائف ہو اور اس کے لیے بھی کوئی رئیس ہی ہونا چاہیے، اور نگاہ پڑی رئیس کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے پر، اور انتخاب ہوا تمہارے اور ہمارے امام حضرت امام حسین کا۔ اس لیلا کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسہ کریم حضرت امام حسین نے 5 نکاح کیے ہیں، جن میں سے 2 کا ذکر کروں گا۔ ایک حضرت رباب، اکثر ہمارے یہاں یہ لفظ رباب بولا جاتا ہے، اور رباب اور رباب دونوں آراب کے ساتھ، را کے پیش کے ساتھ بھی اور را کے زبر کے ساتھ بھی۔
را کے پیش کے ساتھ وہ بادل جو بارش برسائے رباب کہلاتا ہے، اور وہ بادل جس سے رحمتوں کی برسات ہو رباب کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ایک نکاح امر القیس کی بیٹی رباب سے بھی کیا جس سے رحمتوں کی برسات ہوئی، اور حضرت امام حسین کے شہزادے اس دنیا میں تشریف لائے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت امام حسین پریشانی کے عالم میں رسول پاک کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، اے میرے کریم نانا، آپ کو دیکھتے تھے آنکھوں کی پیاس بجھتی تھی، عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھا نہیں، یا رسول اللہ اپنا دیدار تو کروائیے، نانا ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا جب آج تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی، ادا اور سخن کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے میرے مشابہ ہوگا۔ جب میرے جیسا بیٹا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ تشریف لائے تو حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی، گود میں لیا، چہرے کو دیکھتے ہیں تو رسول جیسا چہرہ، کلائیوں کو دیکھتے ہیں تو رسول جیسی کلائیاں، ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو رسول جیسے ہاتھ، پورے بدن اطہر کو دیکھا تو سراپا رسول ہے، سب کچھ رسول پاک جیسا۔ 3 دن تک حضرت امام حسین نے اعلان فرما دیا کہ آج سخی کا، بادشاہ کا دریائے رحمت سخاوت جوش میں ہے، آج جو طلب کرے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ 3 دن تک ادھر حضرت امام حسین نے سخاوت کی، ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب نے کی۔ 3 دن تک سخیوں کے دروازے پہ سائل آتے رہے، آپ عطا فرماتے رہے۔ 3 دن کے بعد خیال آیا کہ حضرت زینب مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئی، بلایا گیا، تشریف لائیں اور کہا کہ بہن زینب، میں نے اعلان کروا دیا مدینہ کی سرزمین پہ کہ جو جو سوال کرے گا اسے دیا جائے گا، تم بھی کچھ مانگو، ہم تمہیں بھی عطا کریں گے۔ کہا سخی ابن سخی ابن سخی ہو، تم بھی سخی، تمہارے باپ بھی سخی، ان کے باپ بھی سخی، ان کے باپ بھی سخی، سخی ابن سخی ہو، کریم ابن کریم ہو، جو مانگوں گی دو گے؟ کہا ہاں بہن، جو مانگو گی دیں گے۔ آپ فرمانے لگی پھر سوچ لو، جو مانگوں گی وہ عطا کرو گے، وہ دو گے؟ کہا ہاں، وعدہ ہوا۔ تو پھر سیدہ زینب نے بھی کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی، مال و دولت نہیں مانگا، فرمایا یہ جو 3 دن کا ہے نا، جو سر سے پاؤں تک رسول پاک کی شبیہ ہے، پھر حسین یہ میری گود میں دے دو۔ سخی حسین نے انکار نہیں کیا، کہا بہن بات یہ ہے کہ اکیلا مجھ پر ہی اس کا حق نہیں ہے، لیلا پر بھی حق ہے، اگر اجازت ہو تو اس سے پوچھ لیں۔ گئی حضرت علی اکبر کی والدہ سے پوچھا، ساتھ سیدہ زینب ہیں، کہا آج تک اس زینب نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا،
آج ایک سوال لے کر آئی ہے، وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گی۔ کہا سوال تو کرو۔ فرمانے لگے کہ بہن نے یہ 3 دن کا تیرا لخت جگر علی اکبر مانگا ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے حضرت زینب کی طرف دیکھا تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ بہن ایک لوں گی اور 18 سال کے بعد 2 اپنے جوان کر کے اس کے ساتھ دوں گی۔ بات تو اس وقت کچھ عجیب سی معلوم ہوئی کہ ایک لوں گی 18 سال بعد 2 اپنے جوان کر کے دوں گی اس کے بدلے میں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، بیٹے کے لیے تو بیٹی دی جاتی ہے اور یہ میرے بیٹے کے بدلے میں 2 بیٹے دے رہی ہے۔ خیر کہا کہ حضرت امام حسین کے قدموں پہ یہ بھی قربان کرتی دے دیا۔ 9 سال تک حضرت زینب نے حضرت علی اکبر کی پرورش کی ہے، اور یہ وہ زینب ہیں کہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی جب تک حضرت حسین کو دیکھ نہیں لیتی تھی، اتنا پیار تھا، چھوٹی تھی نا حضرت امام حسین سے۔ 9 سال کے بعد حضرت عباس کو بلایا اور کہا اسے 2 سال تک کامل تیر اندازی، تلوار چلانا، پہلوانی کرنا، کشتی لڑنا، یہ سارے فن سکھا دو۔ 2 سال گزر گئے، حضرت علی اکبر 11 سال کے ہو گئے۔ حضرت عباس آئے کہ بہن زینب، میں نے علی اکبر کو جو کچھ مجھے حضرت علی سے ملا تھا ہر فن میں نے سکھا دیا ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ کہا کسی میدان میں کسی پہلوان سے اس 11 سال کے علی اکبر کو لڑا کے دیکھ لو، کسی بھی شکار پر تیر چلوا کر علی اکبر کو دیکھ لو، کیا تیر نشانے پہ لگتا ہے؟ کہا میری نظر میں نہ کوئی شکار ہے نہ کوئی پہلوان ہے، اگر ہے تو عباس تیری ذات ہے، تجھ سے سیکھا ہے، اور کوئی اور پہلوان دنیا میں مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کے مقابلے میں عباس کو لے کر آؤں۔ عباس پھر اگر آزمانا ہے تو پھر تیرے مقابلے میں آزماؤں گی، اگر یہ تجھ سے جیت گیا تو پھر میں سمجھوں گی کہ تو نے اپنے سارے فنون جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھے ہیں اس کے سینے میں منتقل کر دی ہیں۔ کہا پھر بہن بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر پردہ کروا کے ہم دونوں کا مقابلہ کروا لیں۔ یوں کرسیاں لگ گئیں اور حضرت زینب دیکھنے لگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے علی اکبر وار کرو مجھ پر۔ حضرت علی اکبر نے وار کیا، تیر چلایا اور اتنی شدت سے تیر چلایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اسے گرفت میں لینے لگے، پکڑنے لگے، تو وہ ہاتھوں کو چیر کے آگے نکل گیا۔ اب خوشی ہوئی کہ حضرت علی اکبر اتنے بڑے تیر انداز ہو گئے ہیں کہ دنیا کے شجاع ترین انسان کا ہاتھ بھی ان کے تیر کو روک نہیں سکا۔ پھر کہا یہ تو بات ہوئی، کسی پر حملہ کرنا واقعی شجاعت ہے، لیکن کسی کے حملے کو روک لینا، دفاع کرنا،
یہ بھی فن ہے، کہ یہ فن بھی دیا ہے؟ کہاں؟ ہاں بہن یہ فن بھی دیا ہے۔ کہا پھر علی اکبر تیار ہو جاؤ، اب تیرا چچا عباس تیر چلائے گا۔ سیدہ زینب کی آہیں نکل گئی کہ وہ جو سرتپا نبی پاک کی شبیہ ہے اس پہ تیر چلاؤ گے؟ اس انداز میں جب یہ دیکھا تو سیدہ زینب کی صرف چیخیں نہیں نکلی، آپ بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت عباس رک گئے، فرمایا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے پر تیر چلتا ہوا کیسے دیکھوں گی؟ لیکن تقدیر نے کہا زینب آج تو ایک تیر نہیں برداشت کر سکی، اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں تیر اس علی اکبر کے سینے سے پار ہوں گے، وہ وقت دیکھنا کیسا ہوگا۔ سو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام تر فنون جو حضرت علی المرتضیٰ سے سیکھے تھے حضرت علی اکبر کے سپرد کیے، اور پھر 18 سال جب ہو گئے، ادھر رجب کا مہینہ 10 رجب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کے گھر ایک اور بیٹا آیا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ 6 رجب اور 10 محرم پورے 6 مہینے بنتے ہیں۔ 10 رجب سے 6 محرم تک، اب یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضرت امام حسین چھوٹے سے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، کہا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جہاں آپ کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا، اور جس دن یہ سرخ ہو جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ مٹی رسول پاک نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور بتا دیا کہ جس دن یہ سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لیے ہمیشہ ثابت قدمی اور صبر کی دعا کیا کرتے تھے۔ اے حسین، وہ ابتدا تھی اسماعیل، تم انتہا ہو اس امتحان کے، تیرے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے پاس سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہم آت الصبر حسینا، اللہم آت صبر حسینا، اے اللہ صبر کو حسین کو صبر عطا فرمانا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرمانا۔ پوچھا گیا کہ اس جگہ پر آپ دعا فرما رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا، اس لیے یہاں پر میں ثابت قدمی کی دعا کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید مسند نشیں ہوا تو آپ کو ولید بن عقبہ نے جو گورنر مدینہ تھا اس نے بیعت کے لیے کہا کہ یزید کی بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا مجھ جیسا انسان یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ دو متضاد کردار تھے، اور جب حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ کے حق میں دست باردار ہوئے، آپ نے صلح فرمائی، تو سب سے پہلے جس نے اعتراض کیا تھا وہ حضرت امام حسین تھے، اس بات کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ حضور کا فرمان تھا کہ میرا یہ حسن 2 بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا، لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ ایک فاسق و فاجر ہے، حسین اس کی بیعت نہیں کرے گا، مجبور کیا گیا، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ مدینہ سے مکہ حج کے ارادے سے چلے، حج پہ آپ نے حج کو موقوف کر دیا، اور آپ نے
حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہاں سے پھر آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بتا دیا کہ انہوں نے جو آپ کو خطوط بھیجے ہیں یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ لیکن حالات نے کروٹ لی، آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین کو راستے میں خبر مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اس مقام پہ جسے کربلا کہتے ہیں وہاں جب پہنچے تو آپ کو روک لیا گیا اور حر نے آ کر روکا۔ 9 لاکھ کا لشکر حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے آیا۔ اس وقت حر کے ساتھ فقط 3000 مجاہد تھے، 3000 سپاہی تھے یزید کے۔ لیکن جب بات ہوئی تو آپ نے لکیر کھینچ دی، آپ نے فرمایا 9 لاکھ ہونا تو یہ لکیر میں کھینچ دیتا ہوں، ایک ایک کر کے حسین کے مد مقابل آتے جاؤ، 9 لاکھ میں سے ایک بھی بچا تو حسین ابن علی نہ کہنا، 9 لاکھ میں سے ایک بھی بچا تو۔ بہرحال یہ وہ وقت تھا جس کے لیے حضرت امام حسین کو نبی پاک نے تیار کیا تھا، روک لیا گیا۔ اب ایسے وقت میں جب سب کچھ بند کر دیا گیا، ہر طرح سے پابندی لگا دی گئی، ایک وقت جو رات گزری اس میں کہا کہ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کی بیعت کر لو۔ آپ نے فرمایا جنگ تو ہو سکتی ہے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہاتھ رسول پاک کے ہاتھ میں گئے ہیں، علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں گئے ہیں، حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں گئے ہیں، یزید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے۔ چاہے حضرت امام حسین اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جس نے بھی ایک بار حضرت امام حسین کو دیکھا ہے نا، پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں جچا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بھی حضرت امام حسین کا دیدار خواب میں بھی نصیب فرما دینا بہت بڑی بات ہے۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو دیکھا، اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، نبی کا نواسا ہوں۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے حضرت امام حسین کا وہ چہرہ تھا جو پردوں سے پاک تھا۔ جس نے ایک بار حضرت امام حسین کو دیکھا ہے نا، اس کی نگاہیں رک گئیں، دل کی دھڑکن رک گئیں، سر جھک گیا، ساکت ہو گیا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ حضرت امام حسین کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ فرمایا مجھے دیکھو میں حسین ابن علی ہوں۔ صرف حر نے دیکھا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور اس کی مثال قرآن نے یوں دی ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، حضرت یوسف کا حسن نبی پاک حضرت امام حسین کے حسن کا پرتو تھا، اصل نہیں تھا۔ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس لیے کہ اس نے یوسف کو دیکھا تھا اور خبر تک نہیں ہوئی کہ ہم اپنی ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں۔ اور جب حسین سامنے آئیں تو پھر کون کہتا ہے کہ اپنی جان کو بچا لیا جائے۔ حضرت امام حسین صبح کے اوقات میں رات کو اپنے رفقا سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ مجھ سے بیعت کے طلبگار ہیں، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، تم سے تقاضا نہیں کیا جائے گا، قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا،
تو کچھ دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا تو سب احباب کے ہاتھ دل پر تھے اور تلواریں اپنی گردن پہ تھیں. حضرت حسین فرماتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تمہیں جانے کا کہا تھا اور تم نے ایک ہاتھ دل پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ تلوار لیے تم نے اپنی گردن پہ رکھا ہے. تو اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے کہا تھا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. حضرت حسین کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو کسی کے بھی نہیں رہ جائیں گے. لہٰذا یہ جان تو جائے گی تو حسین کے قدموں پہ جائے گی. یہ جان بھی حسین کی ہے، ایمان بھی حسین کا ہے، لہٰذا کسی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وقت آیا، حضرت امام حسین نے اپنا 6 ماہ کا شہزادہ بھی قربان کیا ہے اور بتا دیا کہ اے ابراہیم، اے جد امجد، جس کی بنا آپ نے رکھی تھی اپنے بیٹے کو ذبح کر کے، آج آؤ دیکھو آپ کا شہزادہ کس انداز میں اس کی تکمیل کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا. یوں معلوم ہوتا ہے کسی سفر سے آ رہے ہیں، چہرے پر سفر کے آثار ہیں، داڑھی مبارک آپ کی غبار آلود ہے، ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تھکاوٹ کے آثار آپ کے چہرے سے ہیں، کسی طویل سفر سے آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، مقتل حسین کربلا سے آ رہا ہوں. اور اسی رات حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر آپ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، حضرت علی اکبر باہر نکلے، آ کر اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ میں نے میدان کربلا میں ایک خاتون کو دیکھا ہے، برقع پوش ہے، خاتون ہے، ذرا خبر تو لو کہ اپنی خواتین میں سے تو کوئی نہیں. دیکھا گیا تمام خواتین اپنے اپنے خیمے میں عبادت گزار ہیں. پوچھا گیا کہ پھر یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے، جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اے حسین اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا تم کرنا، اور جس جگہ تیری شہادت ہوگی میں تیری شہادت کا منظر بھی دیکھوں گی. اور پھر یاد رکھنا کہ ایسے وقت میں ماں کی دعائیں یاد ہوتی ہیں، آڑے وقت میں، کڑے وقت میں، مشکل وقت میں ماں کی فقط دعائیں یاد ہوتی ہیں، تیری ماں وہاں تیرے ساتھ ہوگی. تو اے علی اکبر، وہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے آج میدان کربلا میں پہنچ گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ، میں مقتل حسین کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ جو بوتل میں ہے یہ حسین ابن علی اور اس کے رفقا کی شہادت کا خون ہے. حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں. جب یہ سید الشہداء حضرت علی اصغر کو لے کے چلے تو جب سامنے ہوئے تو ہرمل نے جب تیر نکالا، آپ کی والدہ رباب نے جب دیکھا کہ اب حضرت علی اصغر پر تیر چلایا جائے گا، آپ نے اپنے خیمے سے تیر نکالا، وہاں سے نشانہ باندھا. سیدہ زینب کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائیں. کہا رباب یہ وقت خواتین کے تیر چلانے کا نہیں ہے، مردوں کے تیر چلانے کا ہے، رک جا، خواتین میدان جنگ میں تیر چلانے کے لیے نہیں آئیں. یہ بات کہنا تھی کہ حرمل کا تیر
حضرت علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ یہاں ہمارا بس نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم نے تیر چلا دیا، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو نکاح سے پہلے تیر میں تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، اور یہ وہ تیر تھا جو خاص طور سے شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک سیدھا تیر دیکھا ہوگا اور ایک 3 کونوں والا تیر ہوتا ہے۔ وہ تیر جو 3 کونوں والا تھا، جس سے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹوں کے حلق میں یہاں زور سے لگایا جاتا ہے اور اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق سے پار ہوا۔ پھر جب حضرت علی اکبر کو بھیجا گیا تو کہا کہ اے لیلا، یہ علی اکبر اب میدان میں جانے کو تیار ہے، اسے اجازت دو۔ کہا کہ اس کی ماں میں نہیں ہوں، اس کی ماں زینب ہے، زینب سے پوچھو۔ میں ماں نہیں ہوں، زینب سے پوچھو۔ تو حضرت زینب نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، اس کے بدلے میں 2 صدقہ کروں گی، پہلے وہ جائیں گے پھر علی اکبر جائے گا۔ تو پہلے حضرت زینب نے اپنے شہزادوں کو حضرت علی اکبر پہ قربان کیا ہے، پھر حضرت علی اکبر کو، اور پھر یہ حضرت علی اکبر جو ہو بہو رسول پاک کی شبیہ ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی تو علی اکبر کو دیکھ لیا جاتا تھا۔ اب اسی کو یزیدی فوج کے سامنے بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے ایک ایک کر کے سب کچھ لٹایا ہے، آہ نہیں کی، فریاد نہیں کی، پکارا نہیں کسی کو۔ مدد کے لیے جنات بھی آئے، مدد کے لیے فرشتے بھی آئے، لیکن کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کسی سے مدد نہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو جبریل امی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی حاجت ہو تو مجھے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیارے فرشتے، اے فرشتوں کے سردار، اے خطیب ملائکہ، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی مارکا ہے، وہی بات ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہا حسین کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ فرمایا جس کی ابتدا حضرت ابراہیم نے ڈالی تھی، آج اس کی انتہا کر کے تمہیں بتا دیں گے کہ اللہ نے اس مخلوق کو کس کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا حضرت امام حسین کے جسد اطہر پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے، بھالوں کے 120 سے زیادہ زخم تھے، اور پھر جب حضرت امام حسین نے آخری سجدہ کیا، اتنے زخم کھانے کے باوجود بھی جس نے اپنے نبی کی شریعت کو کربلا میں بھی قائم رکھا ہو، آخر مرحلے تک آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے آپ نے اپنی گردن کٹوائی ہے۔ 2 متضاد خیالات، تصورات، عقائد ایک دوسرے کے سامنے تھے، ایک طرف یزیدیت، دوسری طرف حسینیت تھی۔ اس لیے کہا نا کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، جس طرح حسین نے انکار کیا تھا۔ جب ضمیر کے سودے کی بات ہو تو مسلمان کا ضمیر بکتا نہیں ہے، اپنے ضمیر کو بیچو نہیں بلکہ حسین کی طرح قربان کر دو۔ حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ تو قربان کر دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ حضرت امام حسین نے کربلا میں پورا کیا ہے کہ
اے جد امجد، جس بیٹے کو آپ نے مجھ پر قربان کر کے مجھے زندگی بخشی تھی، وہی امام حسین اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان کر کے تیرے دین کو بچا لے گا، اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج جو مساجد میں اذانیں ہیں، جو خطبے ممبر پہ پڑھے جاتے ہیں، یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے، یہ حضرت امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اگر حضرت امام حسین قربانی نہ دیتے، اگر حضرت امام حسین دشمن اسلام سے برسر پیکار نہ ہوتے، تو آج مساجد میں اذان نہ ہوتی، ممبروں پہ نبی کا خطبہ نہ پڑھا جاتا۔ تو حضرت امام حسین کی قربانی کا صلہ ہے جو آج ہم آزادی سے اللہ کی دین کی تمام تر عبادات آسانی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اور جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی آڑا وقت آ جائے، دکھ اور مصیبت آ جائے، تو حضرت امام حسین کو یاد کر لینا، علی المرتضیٰ کو یاد کر لینا، سیدہ فاطمہ زہرا کو یاد کر لینا، حسن مجتبیٰ کو یاد کر لینا، اور مصطفیٰ کو یاد کر لینا، اس لیے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا میرے لیے مشکل وقت میں، مصیبت میں، بلا میں، تکلیف میں یہ 5 نام لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں۔ تو ان 5 ناموں کے وسیلہ سے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ ان کے ناموں کی لاج رکھتا ہے اور دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب کریم ہمیں حضرت امام حسین اس پنجتن پاک کے ہر فرد کے وسیلہ سے مشکلات سے، پریشانیوں سے رہائی عطا فرمائے۔ یہ وہ 5 نام ہیں کہ جن کے وسیلہ سے دعا کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا، جہاں دعا قبول نہ ہوتی ہو، قبولیت دعا میں دیر ہو رہی ہو، وہاں اس گھرانے کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور دعا کرنا، اللہ مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اللہ رب کریم حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام رفقائے کربلا کے درجات کو بے پناہ بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کی سچی محبتوں سے سرشار فرمائے، اور ان کے وسیلہ سے جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ رب کریم ہر ایک کو اس پریشانی سے رہائی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علی اصغر کے وسیلہ جلیلہ سے نیک زندگی والی نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں بیمار عابد کے طفیل اللہ رب کریم صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت